یہ تھے جناب اجمل سراج صاحب جو ابھی آپ کے سامنے اپنا کلام مرمت فرما رہے تھے. اب میں درخواست گزار ہوں محترم راشد نور سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. وطن کے لیے 4 مصرے دعائیہ فتح. وطن کو پیش کروں خون دل کا نذرانہ، وطن کو پیش کروں خون دل کا نذرانہ، کہ پھر سے گلشن ہستی کو ہو بہار نصیب. واہ واہ. کہ پھر سے گلشن ہستی کو ہو بہار نصیب. میرے خدا ہمیں صدق و صفا کی منزل پر، میرے خدا ہمیں صدق و صفا کی منزل پر ضیائے مہر کی مانند ہو نکھار نصیب. چھاؤں تک دینے سے قاصر ہیں گرفتاروں کو، چھاؤں تک دینے سے قاصر ہیں گرفتاروں کو، یہ بھی مہلت نہیں اب شہر کی دیواروں کو. سانحہ کوئی بھی ہو رد عمل ایک سا ہے، سانحہ کوئی بھی ہو رد عمل ایک سا ہے، بن پڑھے طاق پہ رکھ دیتے ہیں اخباروں کو. سانحہ کوئی بھی ہو رد عمل ایک سا ہے، بن پڑھے طاق پہ رکھ دیتے ہیں اخباروں کو. رات تھڑکے میں بسر ہو تو ملے گی کیسے کوئی بھی اچھی خبر صبح کے بیداروں کو. کوئی بھی اچھی خبر صبح کے بیداروں کو. رکھتے ہیں غرض لوگ اگر عیب و ہنر سے، رکھتے ہیں غرض لوگ اگر عیب و ہنر سے، ہم اپنی سند لے کے نکل آئیں گے گھر سے. ملتے نہیں ملنے کے ارادے سے مگر اب، ملتے نہیں ملنے کے ارادے سے مگر اب، ایک رسم تعلق ہی چلے خیر و خبر سے. ایک رسم تعلق ہی چلے خیر و خبر سے. ہم بھی ہیں زمیں زادوں کی صف میں کہ ہمیں نے، ہم بھی ہیں زمیں زادوں کی صف میں کہ ہمیں نے تعبیر کو تعمیر کیا گرد سفر سے. تعبیر کو تعمیر کیا گرد سفر سے. ہر زخم مسافت سے نئی راہ بنا کر، ہر زخم مسافت سے نئی راہ بنا کر نکلا ہوں الگ دائرے شام و سحر سے. ہر زخم مسافت سے نئی راہ بنا کر نکلا ہوں الگ دائرے شام و سحر سے. ایک یاد تعاقب میں چلی آتی ہے راشد، ایک یاد تعاقب میں چلی آتی ہے راشد، قدموں سے لپٹتی ہے کبھی راہ گزر سے. قدموں سے لپٹتی ہے کبھی راہ گزر سے. ملتے نہیں ملنے کے ارادے سے مگر اب، ایک رسم تعلق ہی چلے خیر و خبر سے. بہت یہ تھے محترم راشد نور صاحب جو ابھی آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کر رہے تھے. اب میں آپ سب کے محبوب شاعر جن کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جناب ضیاء الحق قاسمی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام مرمت فرمائیں. صدر کا پورا علاقہ صاف ہونا چاہیے، ہر گلی کوچے سے بھی انصاف ہونا چاہیے. صدر کے پورے علاقے میں ہے اب تک گندگی، انتخاب صدر تو شفاف ہونا چاہیے. صدر کے پورے علاقے میں ہے اب تک گندگی، انتخاب صدر تو شفاف ہونا چاہیے. صدر کی بات چھڑی تو مجھے پرانے صدر یاد آ گئے. غلام اسحاق خان صاحب وہ جب جانے لگے تو انہوں نے 4 مہینے اور 10 دن کی چھٹی لی تھی کہ صدر صاحب 4 ماہ 10 روز کی رخصت میں ہیں.
اور بظاہر وہ پشاور میں ابھی فرصت میں ہیں، ان کو لیلائے صدارت کی جدائی کا ہے غم، گھر سے باہر کیسے نکلیں وہ ابھی عدت میں ہیں، گھر سے باہر کیسے نکلیں وہ ابھی عدت میں ہیں۔ اور جناب اصل میں انہوں نے چلیے یہ ہے کاغذ میرے پاس جناب، سسرال کی نظر میں نکھٹو ہوں ایک میں، سسرال کی نظر میں نکھٹو ہوں ایک میں، اکثر وہ میرے بارے ہی میں گفتگو کریں، میں ڈوب کر پسینے میں کرتا ہوں سارے کام، دامن نچوڑ دوں تو یہ سسرے وضو کریں، دامن نچوڑ دوں تو یہ سسرے وضو کریں، دامن نچوڑ دوں تو یہ سسرے وضو کریں، سسرال کی نظر میں نکھٹو ہوں ایک میں، اکثر وہ میرے بارے ہی میں گفتگو کریں، میں ڈوب کر پسینے میں کرتا ہوں سارے کام، دامن نچوڑ دوں تو یہ سسرے وضو کریں۔ ہمارے ایک دوست ہیں حکیم ناصر صاحب، ان کی مشہور غزل ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے اس مصرے کی آپ پیروڈی لکھیں، تو میں نے کہا کہ 5-6 غزلیں سنانا تو بری بات نہیں، 5-6 غزلیں سنانا تو بری بات نہیں، پورا دیوان بغل میں جو دبا رکھا ہے، اور غزلیں جو سناؤ گے تو پھر خیر نہیں، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، اور غزلیں جو سناؤ گے تو پھر خیر نہیں، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ میاں صاحب کے پہلے دور حکومت میں ایک جے سالک ہوتے تھے، منسٹر ہوتے تھے وہ، تو انہوں نے پارلیمنٹ میں خاصا شور اور ہنگامہ کیا، تو میں نے قطع کہا کہ میاں صاحب کو جے سالک نے یہ پیغام بھیجا ہے، مجھے تڑیاں نہ دلوائیں وگرنہ گند کر دوں گا، میاں صاحب کو جے سالک نے یہ پیغام بھیجا ہے، مجھے تڑیاں نہ دلوائیں وگرنہ گند کر دوں گا، صفائی کا جو عملہ ہے میرے حلقے کا ووٹر ہے، میں ماڈل ٹاؤن کے جتنے گٹر ہیں بند کر دوں گا، میں ماڈل ٹاؤن کے جتنے گٹر ہیں بند کر دوں گا، ڈاکٹر سے میں علاج دل کرانے جب گیا، مشورہ اس نے دیا تو شیر کہنا چھوڑ دے، میں نے بلڈ پریشر کے بارے میں جو پوچھا تو کہا، جانے من تو شام کا اخبار پڑھنا چھوڑ دے، جانے من تو شام کا اخبار پڑھنا چھوڑ دے، اور رسم کچھ ایسی چلی ہے کاروبار زیست میں، جس نے چھٹی پیر کے دن کی وہ نائی ہو گیا، میں نہیں نائی مگر کرتا ہوں چھٹی پیر کی، اس طرح میں نائیوں کا پیر بھائی ہو گیا، اس طرح میں نائیوں کا پیر بھائی، اس طرح میں نائیوں کا پیر بھائی ہو گیا۔ اور جناب صدری پہن کے قوم سے شرما رہا تھا میں، اچکن پہنتا میں کوئی عبد الودود تھا، لنڈے کی خیر ہو کہ میری لاج رہ گئی، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا، اور میں تنہا ہوں مجھے ایسے ملازم کی ضرورت ہے کہ جو تنخواہ لے مجھ سے فقط 2 وقت کا کھانا، وہ صبح و شام دے گا حاضری دربار داتا پر، وہاں سے لائے گا کھانا اپن دونوں کا روزانہ، وہاں سے لائے گا کھانا اپن دونوں کا روزانہ، اور مفلسی نے وہ مسائل گھر میں پیدا کر دیے، بدگماں مجھ سے میرے منع کی اماں ہو گئی، لے کے بچوں کو چلی وہ آج میکے کی طرف، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی، لے کے بچوں کو چلی وہ آج میکے کی طرف، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں، اور ہم کو تو بڑھاپے نے کہیں کا بھی نہ چھوڑا، ہم کو تو بڑھاپے نے کہیں کا بھی نہ چھوڑا، محرومی جذبات کو بیٹھے ہیں چھپائے، خوش ہوتے ہیں ہم لوگ اگر کوئی حسینہ اس عمر میں ہم پر کوئی تہمت ہی لگائے، خوش ہوتے ہیں ہم لوگ اگر کوئی حسینہ اس عمر میں ہم پر کوئی تہمت ہی لگائے۔ اور 2 قطعات اور سن لیجیے، چلیے ایک سن لیجیے بس۔ حج ادا کرنے گیا تھا
قوم کا لیڈر کوئی سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا، ایک کنکر پھینکنے پر یہ ندا اس نے سنی، تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آخر کیا ہوا؟